المحافظۃ علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی حفاظت، قرآن کی تلاوت میں استقامت اختیار کرنا۔ صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ ہیں، عمر بن خطاب اور ابو موسیٰ الاشعری کو اتنا مقام کیوں ملا، اتنا عظیم مقام کیوں ملا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے گھر میں، سب سے پہلا جو کام کرتے اپنا مصحف کھولتے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے مصحف کھولتے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میری اللہ کے کلام پہ نظر نہ پڑے اور میں اس کو پڑھوں نہ۔ مجھے شرم آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے کہ ایک دن میں نے گزار دیا اور میں نے تیرا کلام نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن سے تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ اس طرح سے امام شافعی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بہت سارے فقہاء آئے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور فقہاء آئے اور بیٹھے رہے، انتظار کر رہے ہیں اب رکیں گے اب رکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کچھ ٹائم دیں۔ تو امام شافعی نے دیکھا اور کہا کہ تمہیں فقہ نے قرآن پڑھنے سے مشغول کر دیا ہے، تمہیں فقہ کے علم نے اتنا مشغول کر دیا کہ تم کتاب اللہ کو ٹائم دیتے ہو۔ حالانکہ فقہ بھی دین کا علم ہے، لیکن سبحان اللہ کیا سمجھانے کا طریقہ ہے کہ تم سے قرآن سے غافل کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی تو قرآن پڑھتا ہوں رات کو اور مجھے اتنی لذت محسوس ہوتی ہے حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں اور میں اسی جگہ پہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں قرآن کو بند کر کے سو جاؤں۔ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کی بات ہے۔ تو ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے کہ ہم بھی اب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے دل پیور ہوتے نا، if our hearts were pure enough، تو ہم کبھی بھی اللہ کی کتاب سے پڑھنے سے نہ تھکتے اور ہم پڑھتے رہتے کہ ہمارے دل صاف ہوتے۔ اسی طرح سے یحییٰ بن معاذ، یہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے آخری؟ کہتے ہیں میری بس دو ہی خواہشات ہیں کہ ایک خالی کمرہ مل جائے اور ایک قرآن کا مصحف مل جائے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ Because they used to internalize this، ان کو پتہ تھا کہ اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ ترجمے سے پڑھ لیں، کوئی لذت محسوس کریں۔ یہ لوگ پڑھتے تھے، ان کی زندگیاں اس میں گزر جاتی تھیں ایک ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے۔ لیکن ابھی صحیح رات ایک دفعہ ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صحیح رات گزار دی۔ یہ ہوتا ہے تعلق قرآن کے ساتھ۔